بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، غزہ کے اندر 28,500 شہادتیں ہو چکی ہیں اور ان شہادتوں کے اندر اکثریت جو ہے بچے اور خواتین شامل ہیں، اور اسرائیلی جو جارِ افواج ہیں وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ جس طرح کی بھی پیس ڈائلاگ چل رہی تھی، جس کے اندر امریکہ تھا، یہ جو عرب کنٹریز تھے، سعودیہ تھا، قطر تھا، یو اے ای تھا، ایجپٹ تھا، یہ جتنے ملک تھے، یہ جس طرح کا بھی ڈائلاگ چل رہا تھا، کسی ڈائلاگ کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے بینجامن نیتن یاہو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ابھی میں نے نیکسٹ فیز کے اندر رفح کے اوپر اٹیک کرنا ہے۔ رفح کے اوپر جو فضائی حملے وہ تو ہو رہے ہیں، اور دوسرا بحری رستے سے بھی ٹو سرٹن ایکسٹینٹ وہ آ کے اٹیک کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر میں نے زمینی حملہ بھی کرنا ہے، کیونکہ اس ٹائم جو ساری کی ساری جو غزہ کی پاپولیشن ہے، کم و بیش کوئی 15 لاکھ پاپولیشن ہے، وہ جا کے ساؤتھ آف غزہ میں انہوں نے پناہ لے لی ہے، اور یہ چاہ رہے ہیں کہ اسرائیل کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کے اندر جو 4 بٹالینز ہیں کم از کم، ان کے مطابق کبھی وہ 3 بٹالینز کہتے ہیں کہ حماس کی ادھر موجود ہیں، جنہوں نے نیچے وہ سرنگیں بنائی ہوئی ہیں، جو ہمارے اوپر اٹیکس کر رہے ہیں، جن کے پاس 100 سے زیادہ ہمارے یرغمالی موجود ہیں۔ تو ان یرغمالیوں کو بازیاب کرانے کے لیے ہم جو ہے حماس کو ہٹ کریں گے، اور اس ہٹنگ کے لیے ہمیں غزہ کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا، اور یہ جو ساؤتھ آف غزہ ہے اس کے اوپر اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑا جینوسائیڈ ہو جائے گا۔ ابھی تک تو یہ 28,500 شہادتیں ہوئی ہیں۔ یہ شہادتیں ہوئی ہیں 7 اکتوبر سے لے کے آج کے دن 15 فیبرری تک۔ تو اگر یہ گاڈ فربڈ یہ اگر یہ غزہ کے اوپر اپنے ٹینکس چڑھاتے ہیں، گراؤنڈ جو بوٹس ہیں ان کو لے کے آتے ہیں، فٹ سولجرز کو لے آتے ہیں، تو پھر یہ ہوگا کہ یہ ایک دن کے اندر پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ جو ادھر سے شہید ہو جائیں گے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنی زیادتی ہو رہی ہے، اور عالمی برادری جو ہے، جو ضمیر عالم ہے، وہ تو سویا ہوا ہے۔ ایسی صورت کے اندر جو مسلمانان ہیں، مسلمانان پاکستان ہے، اور پوری عالمی جو برادری ہے مسلمانوں کی، وہ کدھر گئی ہے؟ ہمارے ملک کے اندر ایسے لگتا ہے کہ جیسے غزہ کو تو بالکل ہی لوگ بھول چکے ہیں، اور یہ الیکشن کیا اتنا دورہ تھا، اتنی کیمپین ہوتی رہی، اتنی بات چیت ہوتی رہی ہے، الیکشن بھی گزر گیا، اس کے بعد بھی مین سٹریم میڈیا کے اوپر بھی کوئی بات چیت نہیں ہے، اور جو یوٹیوب کے چینلز ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بھی خال ہی بات چیت نظر آتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو غزہ کے مسلمان ہیں وہ تو قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر جو وہ دہشت گرد، جو عالمی دہشت گرد ہے بینجامن نیتن یاہو، اس کی جو زائنسٹ جو فورسز ہیں، وہ تو ان کا قتل عام کر رہی ہیں، جینوسائیڈ کر رہی ہیں، وہ تو ادھر مر رہے ہیں، لیکن وہ کل کو قیامت کے دن وہ گریبان پکڑیں گے مسلمانان پاکستان کا بھی، اور پوری جو عالمی برادری ہے مسلمانوں کی ان کا بھی، کیونکہ جب آپ نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو پھر آپ کے اوپر وہ سارے قوانین لاگو ہو جاتے ہیں، جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے، تمام مسلمان ایک جسم واحد کی مانند ہیں، جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اور کلام مجید کی جو نص ہے وہ یہ کہتی ہے انما المؤمنون اخوۃ، تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ مطلب کیا نہیں ہے، کتنی چیزیں ہیں، مسلمان سیسا پلائی ہوئی دیوار کے مانند ہے، کتنی اس طرح کی درجنوں حدیثیں آیتیں ہیں جس کے اندر مسلمانوں کے ایک ہونے کا سبق ہے، اور مسلمانوں کو دوسرے کی تکلیف محسوس کرنے کے لیے حکم ہے، اور بعض صورتوں میں اگر دوسرا مسلمان مصیبت میں ہے اس کی مدد کرنا فرض ہو جاتا ہے، واجب بھی نہیں، سنت بھی نہیں، سنت موقدہ غیر موقدہ مباح بھی نہیں، واجب فرض ہو جاتا ہے۔ مسلمان تو مسلمان، بعض اوقات کوئی ظلم کا شکار کوئی غیر مسلم بھی ہے تو اس کی مدد کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے، کجا کے مسلمان ہو۔
تو یہ جو مسلمان ادھر قابو آئے ہوئے ہیں، ہمارا پورے کا پورا جو ملک ہے، اوپر کی ساری ریاستی جو مشینری ہے، جو پاور ایچلونز کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، سول اور ملٹری جو ایلیٹ ہے ہمارے ملک کی، وہ تو ساری جوڑ توڑ کا شکار ہے۔ کسی کو کیا فکر غزہ کی، کشمیر کی، روہنگیا کی، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ تو ایٹ لیسٹ آپ آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی آیت کے سیکنڈ کیٹیگری کے روایت کی جو سیکنڈ کیٹیگری ہے کہ آپ یعنی ظلم کے خلاف بات ہی کریں، تو ایمان کا یہ دوسرا درجہ ہے، تو اس کے مصداق بھی آپ بات نہ کریں، اور اگر اتنا بھی نہ آپ کر سکیں تو اس کا مطلب ہے آپ قابل سزا ہیں۔ اور ایک اور بات کرنی کہ یہ جی ہمیں اپنے ملک کی فکر کرنی چاہیے، یہ تو ان کا مسئلہ ہے، کبھی انہوں نے کشمیر کے لیے اتنی آواز نہیں اٹھائی عربوں نے، تو ہم کیوں بات کریں۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا ادھر حساب دینا ہے، ہر بندے کا علیحدہ علیحدہ حساب ہے، ہر ایک اکیلا آیا ہے، اکیلا جائے گا، اور اپنے سارے اعمال کا اس کو جواب دینا ہوگا۔ یہ پاکستانیت تک اور یہ جو ملکوں کی تقسیم ہوئی ہے، یہ تو ورلڈ وار 2 کے آگے پیچھے کا جو زمانہ ہے۔ اس ٹائم یہ جو نیشن سٹیٹ کا کانسیپٹ آیا ہے، اس سے پہلے تو اس طرح کا معاملہ تھا نہیں، اور یہ جو آج وطنیت کے اندر انہوں نے قید کر دی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ تو ظلم ہے۔ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے، جو پیرہن اس کا مذہب کا کفن ہے۔ بات یہ ہے کہ جو اسلام بات کرتا ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر کسی جگہ کے اوپر بھی ظلم ہوا تو آپ دوسرے، اگر مشرق میں ظلم ہوتا ہے، مسلمان مغرب میں پاور میں ہے، تو مغرب سے مشرق کی طرف اس کو جا کے وہ مدد کرے گا۔ آپ یہ دیکھیں، یہ 2008 سے لے کے 23 تک 6000 جو غزہ کے لوگ تھے نا، پیلسٹینینز، وہ جو ہے وہ شہید ہوئے تھے 2008 سے لے کر 23 تک، اور یہ کچھ مہینوں کے اندر 28,500 شہادتیں ہو چکی ہیں، اور دنیا کے کانوں کے اوپر جوں نہیں ریگ رہی، مسلمانوں کو کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا۔ اور میں آپ کو بات بتاؤں، جو امریکہ کے اوپر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ ہوا تھا، کتنے کے لوگ ادھر مرے تھے؟ آپ یہ حساب لگا لیں، کتنے میکسیمم کیجویلٹیز ہو گئی تھیں، 2000 3000۔ پوری یہ سچویشن میں، پوری ٹیررزم کی وار کے اندر امریکہ کے اندر سینکڑوں سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ نہیں مرے، تو ادھر تو ہزاروں شہادتیں ہو گئی ہیں۔ ادھر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر حملہ ہوتا ہے صرف، تو پوری دنیا کے اوپر وہ جنگ لگا دیتا ہے، پورے کا پورا افغانستان جو ہے آ کے تہو بالا کر دیتا ہے، لاکھوں لوگوں کو مار دیتا ہے، دنیا کی کاسٹلیسٹ وار آ کے لڑتا ہے، عراق کو آ کے وہ تہو بالا کر دیتا ہے۔ اور معاملہ صرف یہ ہے، زیادہ لوگ مرنے سے، زیادہ شہادتیں ہونے سے کوئی ضمیر جاگ جائے پاکستانیوں کا، مسلمانوں کا، تو یہ اس کی جو ہے وہ کوئی کسوٹی نہیں ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ مرنے سے عالمی جنگ لگ جاتی ہے۔ آپ کو ورلڈ وار 1 کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ پرنس ایک بندے کی وہ موت ہوتی ہے، عالمی جنگ لگ جاتی ہے۔ لیکن جنگ نہ لگنی ہو تو ایسے ہزاروں کے حساب سے شہادتیں ہو جائیں، پھر بھی نہیں لگتی۔ ایسے جیسے کشمیر کے اندر کتنی شہادتیں ہو چکی اور ہو رہی ہیں، پھر بھی نہیں جنگ لگتی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو غزہ کے اندر ظلم ہو رہا ہے، یہ جو ستم ہو رہا ہے، یہ بینجامن نیتن یاہو کبھی بھی، یہ جو اسرائیلی جو جتنی فورسز ہیں، یہ جو ان کے رائٹ ونگر، یہ جو ان کی ایکسٹریمسٹس ہیں، یہ کبھی بھی پیس ٹاک کی طرف نہیں آئیں گے، بیکاز ان کے مطابق انہوں نے ایکسپینشن کرنی ہے، گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ گریٹر اسرائیل کے لیے انہوں نے آگے اپنے آپ کو لے کے آنا ہے، اور اپ ٹل مدینہ انہوں نے ایکسپینڈ کرنا ہے۔ اور جب وہ یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں تو کیا وہ مذاکرات سے رکیں گے؟ وہ کسی صورت مذاکرات سے نہیں رکیں گے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں کی جو افواج ہے، جو تگڑے مسلمان ملک ہیں، پاکستان ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے، پرٹیکولرلی یہ جو لوگ ہیں، ساتھ ایجپٹ بیٹھا ہوا ہے، ان کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی ہوگی اسرائیلی سے۔ اگر یہ بات نہیں کریں گے تو وہ ادھر خون بہی جا رہا ہے، اور اس کی زد کے اندر پوری کی پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس کی گرفت میں آئے گی کل روز محشر۔ تو اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اٹ از نیور ٹو لیٹ کہ مسلمان کسی پلیٹ فارم میں
بالخصوص یہ جو پاورفل مسلم کنٹریز ہیں یہ اکٹھے ہو کے اسرائیل کو پیغام دیں، ادروائز یہ ہوگا کہ ان کو تو مار پڑتی جائے گی، وہ ادھر شہید ہو رہے ہیں، 70,000 بندہ ان کا زخمی ہو چکا ہے غزنز کا، تو وہ یہ ہوگا کہ ہم سارے قصوروار ہیں۔ ایک اور اس کا پہلو، اگر اسرائیل یہ بات کرتا ہے کہ ظلم و ستم سے نہیں رکتا اور رفح کے اوپر آ کے وہ اپنی زمینی افواج کی چڑھائی کر دیتا ہے، تو اس سے پھر جو ہے نا انتفاضہ ہوگا، اس سے پھر ایسی بڑی لہر آئے گی۔ ابھی تو صرف حماس لڑ رہی ہے، جب یہ کام یہ کر دے گا، رفح کے اوپر اٹیک کر دے گا، تو پھر ہر کوئی ادھر چارج ہو جائے گا، ہر کوئی ادھر سے پھر سوئسائڈ اٹیکرز پیدا ہوں گے، پھر انٹرنیشنلی پوری کی پوری جو جوش کمیونٹی ہے وہ مسائل کا شکار ہو جائے گی، اور جدھر اسرائیلی رہ رہا ہے جس بھی دنیا کے کونے کے اوپر وہ مسئلے مسائل ہو جائیں گے۔ پہلے بھی جو جہاز ہیں وہ اغوا ہوتے رہے دنیا کے اوپر، کتنی زیادہ یہ اسرائیلیز کو پریشانیاں رہیں، اگر یہ رفح کے اوپر اٹیک کرتے ہیں تو وہ پھر بدلہ لیں گے۔ اور ایک اور بات، آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی اسرائیل کی فورسز اتنی بڑی بھاری فورسز ہیں، ان کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ بھئی حماس جو چھوٹا سا آرمڈ گروپ ہے، اس نے تکنی کا ناچ نچوایا ہوا ہے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کو۔ اکتوبر سے لے کر یہ فیبرری تک وہ اپنے یرغمالی جو بازیاب نہیں کرا سکی اسرائیل کی ڈیفنس فورسز، کدھر گئی ان کی مائٹ، کدھر گیا پرائیڈ؟ وہ تو یہ جو وہ کر رہے ہیں، سلوٹر کر رہے ہیں، وہ تو بچوں کو کر رہے ہیں، عورتوں کو کر رہے ہیں، بوڑھوں کو کر رہے ہیں۔ وہ حماس کے جو فائٹرز ہیں ان تک تو ان کی ایکسیس ہی نہیں ہے کہ ان سے اپنے بندے آ کے چھڑوا لیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہمت کرنے کی بات ہوتی ہے، برکت اللہ تعالیٰ نے دینی ہوتی ہے۔ اس بات کو نہ دیکھیں کہ وہ اتنی بڑی وہ بھاری قوت ہے اور اتنی بڑی اس کی کثرت ہے، اتنی زیادہ وہ اس کے پیچھے امریکہ اور برٹن کھڑا ہے۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ آپ نے ہمت کرنی ہوتی ہے، اللہ نے برکت دینی ہوتی ہے اور ریزلٹس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ایسی صورت ہے کہ جس کے اندر کم از کم آپ آواز تو اٹھائیں، بات چیت تو کریں، پاکستان کے اندر کوئی بڑے بڑے اس کے اوپر مارچز تو کریں، کوئی سیمینارز تو ہوں، کوئی جمعے کے بعد کوئی اس طرح کی ریلیز تو ہوں، تاکہ یہ ایشو ہائی لائٹ رہے، لوگوں کو پتہ رہے، کچھ نہ کچھ لوگ اس کے لیے اپنا مائنڈ میک اپ کریں، اور حکومت پاکستان کے اوپر، افواج پاکستان کے اوپر ایک سافٹ پریشر بلڈ کیا جائے کہ ذمہ داری اٹھائیں اور اسرائیل کو جو ہے وہ آپ ٹائٹ کریں۔ بھیجنے کی ضرورت ہے تو ادھر اپنی فورسز بھیجیں، کب بھیجنی ہے؟ 28,500 جو لوگ شہید ہو چکے، ہماری جو اتنی ماشاءاللہ زبردست آرم فورسز ہیں، یہ پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا ہے 1967 کی وار میں، 1973 کی وار میں، اور اسرائیل کو جا کے آگے وہ بند ڈالا ہے اور وہ ان کو روکا ہے۔ تو کیپیبلٹی تو موجود ہے، صرف ول کی کمی ہے۔ اس ول کو دوبارہ سے اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہمارے لوگ ہیں، جو انٹیلیجنسیا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ آواز کو اٹھائیں، جتنی بھی مذہبی سیاسی جمہوری پارٹیاں ہیں پاکستان کے اندر، اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں تاکہ ایک اسٹیٹ آف پاکستان کے اوپر اس کا اثر پہنچے اور یہ اپنا پورے کا پورا زور ڈالے، اور غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ہم جو بھی کر سکتے ہیں وہ ہم کریں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹل نیکسٹ